فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے ہے تفسیر الکوثر کی جلد 4 اور ہمارے ساتھ جس نے معاونت کی ہے، جو ذریعہ بنا ہے یہ سعادت ہمیں جس کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، وہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیزوں کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا ہے۔ پس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے، نہ قانون کا باغی ہو کر اور نہ ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو کر، تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات، یہ حکم سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ الانعام آیت نمبر 145، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں بھی آ چکا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم۔ اور جن چیزوں پر تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں ان کے بارے میں نہ کہو یہ حلال ہے، ان کے بارے میں نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم اللہ پر جھوٹ افطرا کرو۔ جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پاتے۔ چند روزہ کیف ہے اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا۔ خطاب اس مرتبہ خود مسلمان سے ہے کہ تم پر جو حرام قرار دیا گیا ہے وہ مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ان کے علاوہ جن چیزوں کو تم حرام و حلال قرار دیتے ہو یہ افطرا علی اللہ ہے۔ واضح رہے قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا لازمی نتیجہ ہے۔ لہٰذا اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قبول کر لینے کے بعد قانون سازی میں مداخلت کرنا اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ یونس کی آیت نمبر 59۔ دوسرا نقطہ جو اس میں تحریر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، لے تفترو علی اللہ الکذب، اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دینا نہایت عظیم گناہ اور جرم ہے۔ فرمایا ومن ازلم ومن ازلم ممن نفترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ اس آیت کو میں پھر سے پڑھتی ہوں، ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 21۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے اور اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اہم نکات، قانون سازی اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے۔
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے ان پر وہی چیزیں ہم نے حرام کر دیں جن کا ذکر پہلے ہم آپ سے کر چکے ہیں، اور ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ سورہ انعام کی آیت 146 کی طرف اشارہ ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الانعام سورہ نحل سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ بعض اہل قلم نے یہاں یہ سوال اٹھایا ہے، سورہ نحل کی اس آیت میں سورہ انعام کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ انعام سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن سورہ انعام آیت 119 میں اشارہ ہوا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور کیا وجہ ہے تم وہ ذبیحہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے جن چیزوں کو اضطراری حالت کے سوا تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اس میں سورہ نحل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مکی صورتوں میں سورہ انعام کے علاوہ بس یہی سورہ ہے جس میں حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا سورہ پہلے نازل ہوا تھا اور کون سا بعد میں؟ اس کا حوالہ دیا گیا ہے تفہیم القرآن 579:2۔ ہمارے نزدیک صحیح جواب یہ ہے کہ سورہ انعام کی آیت 119 کا اشارہ اسی سورہ کی آیت نمبر 146 کی طرف ہو سکتا ہے، جس میں ان چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور ہم نے یہود پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا اور بکری اور گائے کی چربی حرام کر دی تھی۔ اور سورہ میں آیت 146 بعد میں مذکور ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آیت نازل بھی بعد میں ہوئی ہے، ہاں کیونکہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ تدوین کی ترتیب نزول کی ترتیب کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اہم نکات: بعض الہی احکام بندوں کے مکافات عمل کے طور پر بھی نافذ ہوئے ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے نادانی میں برا عمل کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اس کے بعد آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، یہاں جہالت سے مراد حقیقت گناہ اور اس کے ارتکاب کے بارے میں اثرات سے نا آگہی ہو سکتا ہے، ورنہ بغیر کسی کوتاہی کے گناہ کا علم نہ ہو تو یہ سرے سے گناہ ہی نہیں ہے۔ بے جہالت کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت نمبر 17۔ نقطہ نمبر 2، توبہ کے بعد اصلاح کا ذکر اس لیے آیا کہ اصلاح توبہ کا لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ توبہ گزشتہ برے اعمال سے برگشتہ ہونے کو کہتے ہیں، اور برے اعمال کو چھوڑنے کا مطلب اصلاح ہے، ورنہ صرف لفظی استغفار سے توبہ تو وجود میں نہیں آتی۔ اہم نکات، اس میں ایک نقطہ تحریر ہے، گزشتہ سے توبہ آئندہ کی اصلاح کے عہد کے ساتھ مربوط ہے۔
ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی، اور ہم نے دنیا میں انہیں بھلائی دی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کفر کے مقابلے میں ایک امت کی طرح تھے، ایک امت کی طرح قیام کیا، ایک امت کی طرح طاقتور رہے، ایک امت کی طرح طاغوت وقت کا مقابلہ کیا، ایک امت کی طرح طاغوت پر فتح حاصل کی، اور ایک امت کی طرح انسانیت کی تاریخ کا رخ بدلا۔ نمبر 2، قانتا للہ، وہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ طاقت اللہ کی اطاعت اور طاقت کے سرچشمے سے گہرے رابطے کی وجہ سے ملی۔ نمبر 3، حنیفاً، یکسو ہونے والا، وہ تمام غیر اللہ سے منقطع ہو کر یکسوئی کے ساتھ صرف اللہ کی طرف متوجہ رہتے اور اسی پر تکیہ کرتے تھے۔ غیر اللہ سے منقطع ہونے کی صورت میں ہی اللہ پر کامل بھروسہ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اسی غیر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ نقطہ نمبر 4، ولم یکو من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کے عقائد اور کردار میں شریک اور غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے کا شائبہ تک نہ تھا۔ نمبر 5، شاکرن لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ مقام شکر پر فائز ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل الرحمن کے لیے اہم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر نعمت قولاً و عملاً کس قدر عند اللہ قابل قدر عمل ہے۔ درجے والا اوصاف کا حامل ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درجے ذیل عنایتوں سے نوازا۔ اب ان عنایتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اجتباہ، ان کو برگزیدہ کیا۔ نمبر 2، ہداہ، ان کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی۔ نمبر 3، وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں بھی ان کو حسنات سے نوازا اور آخرت میں بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال کے اثرات اس زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، عبادت اور انقطاع اللہ سے ابراہیم کو ایک امت کا درجہ ملا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اے رسول، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ سبت کا احترام ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، اور آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ تفسیر آیات۔ یہاں ربط کلام اور نظم عبارت میں خاصی توجہ کی ضرورت ہے۔ سلسلہ کلام تشریح اور تقنین کے بارے میں ہے کہ امت مسلمہ پر چند چیزیں حرام کر دی گئیں، مثلاً مردار، خون، سور کا گوشت وغیرہ، اور یہ کہ تقنین اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا مسئلہ ہے۔
اس میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا۔ قانون ہمیشہ اللہ ہی بناتا ہے، اس کے وضع کردہ قانون میں کوئی تضاد نہیں، جیسا کہ یہودی قانون اور شریعت محمدی میں بظاہر نظر آتا ہے، کیونکہ بعض قوانین یہودیوں پر ان کی نافرمانیوں کے مکافات کے طور پر نافذ کر دیے گئے تھے۔ یہ معروضی قوانین تھے، ان کا ملت ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 1، ثم اوحینا الیک، ملت ابراہیمی کے ساتھ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیمی پر چلنے کا ہم نے حکم دیا ہے۔ نمبر 2، انما جعل السبت، یہاں ایک مرتبہ پھر ایک ایسے قانون کی طرف اشارہ فرمایا جو یہودیوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے نافذ رہا ہے، وہ ہے یوم سبت۔ یوم سبت کی تفصیل سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ملاحظہ فرمائیں۔ اہم نکات: نمبر 1، شریعت محمدی ملت ابراہیمی کا تسلسل ہے۔ نمبر 2، بعض قانون یہودیوں کے ساتھ مخصوص تھے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اے رسول، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف دعوت دیں اور ان سے بہتر انداز میں بحث کریں۔ یقیناً آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت الی الحق 3 بنیادوں پر استوار ہے۔ 1، حکمت، دوسری موعظہ حسنہ، اور تیسری مناظرہ۔ حکمت یعنی حقائق کا صحیح ادراک، لہذا حکمت کے ساتھ دعوت دینے سے مراد دعوت کا وہ اسلوب ہو سکتا ہے جس سے مخاطب پر حقائق آشکار ہونے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ لہذا واقعہ بینی کی دعوت دینا حکیمانہ دعوت ہوگی۔ دعوت کو حکیمانہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی ذہنی فکر و صلاحیت، نفسیاتی حالت اور اس کے عقائد و نظریات اور اس کے ماحول و عادات کو مد نظر رکھا جائے۔ موقع اور محل اور مقتضی حال کے مطابق بات کی جائے کہ مخاطب کو کون سی دلیل متاثر کر سکتی ہے۔ اس بات پر بھی توجہ ہو کہ ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی، بلکہ ہر حق کی بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی، جیسا کہ ہر دوائی سے ہر مریض کا علاج نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر صحیح علاج کی بھی ہر مریض کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ اگر مریض کا معدہ اس دوائی کو ہضم کرنے کے قابل نہ ہو، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام میں تدریجی حکمت عملی اختیار فرمائی اور شروع میں صرف قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پر اکتفا فرمایا، چونکہ یہ حکیمانہ تقاضوں کا منافی تھا کہ شریعت کے تمام احکام بیک وقت تبلیغ اور نافذ کیے جائیں۔ نمبر 2، والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ۔ موعظہ کے ساتھ حسنہ کی قید سے معلوم ہوا کہ موعظہ غیر حسنہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس دعوت میں ہر قسم کا موعظہ درکار نہیں۔ مثلاً وہ موعظہ جس میں واعظ اپنی بڑائی دکھانا چاہتا ہو اور مخاطب کو حقیر سمجھتا ہے یا صرف سرزنش پر اکتفا کرتا ہے۔ موعظہ حسنہ کے لیے سب سے پہلے خود واعظ کے لیے اس موعظے کا پابند ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا موعظہ حسنہ اور مؤثر نہ ہوگا، بلکہ ایسا کرنا قابل سرزنش ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبرا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اس کا حوالہ ہے سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3۔ اے ایمان والو تم وہ بات کہتے ہو، معاف کیجیے گا، اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک
یہ بہت سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ موعظہ حسنہ ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ موعظہ دل سوزی خیر خواہی کے ساتھ ہو اور مخاطب اس بات کو محسوس کرے کہ ناصح کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہے، وہ اس کی خالصانہ اصلاح چاہتا ہے۔ نمبر 3، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بہتر انداز میں مباحثہ و مناظرہ یہ ہے کہ اس بحث و مناظرے کا مقصد کج بحثی، حریف مقابل پر بالادستی اور غلبہ حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اس مناظرے کا مقصد حریف مقابل کو راہ راست پر لانا ہو۔ مناظرے میں غالباً الزام تراشیاں ہوتی ہیں، حریف مقابل اور اس کے مقدسات کی توہین ہوا کرتی ہے، نازیبہ کلمات استعمال کرنے، بہتان تراشی اور کذب و افطرا کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے مناظرے کے لیے آسنوں کی شرط لگائی، جب معاوضہ کے لیے حسنہ ہونا کافی ہے۔ ہر انسان انانیت کا شکار رہتا ہے اور اپنی انانیت پر آنے والی ہر آنچ کا پوری قوت سے مقابلہ کرتا ہے۔ مناظرے میں اگر حریف مقابل شکست کا احساس کرے اور اپنی انا متاثر ہونے کا خطرہ محسوس کرے تو اس پر کوئی دلیل اثر نہیں کر سکتی، لیکن اگر مناظرہ ایسن طریقے پر ہو تو حریف مقابل کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا اور دلیل اس پر اثر کرے گی۔ اہم نکات۔ نکتہ نمبر 1، تبلیغ و دعوت میں شائستگی کا بڑا دخل ہے۔ نمبر 2، مناظرے میں حریف مقابل کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اگر تم نے صبر کیا تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ تفسیر آیات۔ دعوت الی الحق، حکیمانہ نصیحت و معاوضہ، ہمدردانہ اور مناظرہ محترمانہ ہونے کے باوجود اگر اہل دعوت کے ساتھ زیادتی ہو تو ایسی حالت میں اہل حق کے موقف میں بھی تبدیلی آنا قدرتی بات ہے۔ تجاوز اور زیادتی کی صورت میں دفاع کا حق اور مقابلہ بالمثل کا جواز مل جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ اسلامی تعلیمات کا اثر ہے کہ حکیمانہ اور ہمدردانہ دعوت کے جواب میں زیادتی ہونے کے باوجود بدلہ نہیں لیتے۔ حریف مقابل نے اگرچہ تمام حدود سے تجاوز کیا، لیکن حق کے داعی کو اپنی حد میں رہنے کا حکم ہے کہ بدلہ صرف اسی قدر لے سکتے ہیں جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تاہم داعی الی الحق اور انسانیت کی قیادت کا منصب سنبھالنے والے کے لیے بدلے کی جگہ صبر زیب دیتا ہے۔ بدلہ لے کر جذبہ انتقام کی تشفی کی جگہ جذبہ انسانیت کے تحت ہمدردی کا مظاہرہ کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، انتقام میں بھی عدل کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، انتقام پر صبر کو ترجیح دینا چاہیے۔ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ اور آپ صبر کریں اور آپ کا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے، اور ان مشرکین کے بارے میں حزن نہ کریں اور نہ ہی ان کی مکاریوں سے تنگ ہوں۔ اللہ یقیناً تقوی اختیار کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَاصْبِرْ، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو صبر و تحمل کی تلقین فرماتا ہے، کیونکہ مصائب و آلام اور دشمنوں کی زیادتیوں پر صبر اللہ کی توفیق اور اس کی عطا کردہ طاقت کی وجہ سے آئے گی۔ نمبر 2، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام
صرف تبلیغ و ارشاد ہے۔ اس کے بعد اگر مشرکین ہدایت پر نہیں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، وہ اس ہمدردی کے اہل نہیں ہیں۔ نمبر 3، وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ، ان کی مکاریوں سے تنگ نہ آئیں، کیونکہ فتح و نصرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور اللہ تقوی و احسان والوں کے ساتھ ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، صبر و تقوی کے ساتھ فتح و نصرت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کی توفیق بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ نحل کی تفسیر تمام ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔